اللہ تعالیٰ نے جو یہ دولت دی تھی سوچنے اور سمجھنے کی، اس کو یوٹیلائز نہیں. اور اب یہ سائنٹیفک فیلڈ سے یہ بات ہمارے سامنے بالکل عیاں ہو کر واضح ہو چکی ہے کہ دل بھی سوچتا ہے. اس وقت دنیا میں ایک لیڈنگ سائنٹسٹ ہے فزکس کی فیلڈ میں، بہت بڑا سائنٹسٹ انگلینڈ کا، اسٹیفن ہاکنگ. اس کو یہی بیماری ہے کہ اس کے دل کے سوچنے والا معاملہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، جس کی وجہ سے اس کی کیفیت فالج کی سی رہتی ہے. دماغ اس کا بہت کام کرتا ہے، بلکہ اس پچھلی 20ویں صدی میں اس سے بڑا کوئی فزکس کی فیلڈ میں آئنسٹائن کے بعد کوئی نہیں گزرا. تو اس شخص کے علاج کے دوران یہ ٹروتھ ریویل ہوا کہ دل بھی سوچتا ہے. اور الحمدللہ قرآن پاک دل اور عقل دونوں چیزوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے 2 انسٹرومنٹ انسان کو دیے ہیں سمجھنے. تو ایسے انسانوں کے دل تو ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ جس طرح جسم کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ دماغ ہے، اس طرح روح کا سینٹرل پوائنٹ جو ہے وہ قلب ہے، دل. تو یہ دونوں انسٹرومنٹ ہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، ان کی آنکھیں تو ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، لیکن وہ ان آنکھوں سے دیکھنا نہیں دیکھتے جو دیکھنا چاہیے، عبرت ہونی چاہیے نگاہوں میں. وَلَهُمْ آذان، اور ان کے کان تو ہیں، لا يسمعون بها، لیکن ان کانوں کو استعمال نہیں کرتے سن. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ آگے اللہ کی طرف سے گاڑا فتویٰ کہ یہ لوگ چوپائے ہیں، جانوروں کی مانند ہیں. بل هم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزر. جو اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، اپنے کانوں کو استعمال نہ کریں، اپنی آنکھوں کو استعمال نہ کریں، اپنے شعور کو استعمال نہ کریں، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ قرآن کا فتویٰ. اولئک هم الغافلون، اور یہی تو لوگ ہیں غافل تر. انسٹرومنٹس موجود ہیں لیکن ان کو استعمال نہیں کر. بھائیو، قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس نے انسانیت کو توہمات سے ہٹا کر عقل کے اوپر چیزوں کی بنیاد رکھنے کی ترغیب. چنانچہ 10 کمانڈمنٹس جو سورہ بنی اسرائیل میں آتی ہیں ان میں 9th کمانڈ ہی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان کسی ایسی چیز کی پیروی مت کر جس کے بارے میں تو نے علم ابھی تک حاصل نہیں کیا. بغیر علم کے پیروی نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھیں اور عقل، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک حق بات وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو اپنے کان سے بات سن لیتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، اور جو مردے ہیں یعنی جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مردوں کی طرح کہا ہے. ان کو تو اب قیامت والے دن ہی ہوش آئے گی جب اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا، لیکن اس وقت ہوش آنے کا فائدہ. کافروں کی اللہ تعالیٰ نے سب سے نٹوریس چیز بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن جب پڑھا جا رہا ہو تو اسے مت سنا کرو اور اس میں شور و غوغا کر دیا کرو تاکہ تم غالب آ جاؤ. یعنی بات سننی نہیں. جو آج اکثر لوگ میرے بارے میں بھی کہتے ہیں جی علی دی گل نہیں سن، تو یہ جو لوگ بات سننے سے منع کرتے ہیں یہ سب سے بڑے مجرم ہیں. اور اس سے بڑے مجرم وہ ہیں جو ان کی باتوں میں آ کر یہ کام کر بیٹھ. جہاں دنیا کا نقصان ہو رہا ہو وہاں تو انسان کسی کی بھی بات نہیں سن، اور جہاں دین کا نقصان ہو رہا ہو وہاں ہر بندے کی بات سن. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کافروں کا یہ ہیلا ہی یہی تھا کہ قرآن نہ سنو. اور پھر قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الملک میں نقشہ کھینچا، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ قیامت والے دن دوست کی جب دوزخ میں پہنچ جائیں گے تو کہیں گے کاش لو كنا نسمع او نعقل، کاش ہم نے دنیا میں بات کان لگا کے سنی ہوتی یا عقل استعمال کی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ پہنچتے. تو اللہ تعالیٰ اس پر کامنٹس دے گا، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا ہے، پس دوزخیوں پر پھٹکار ہو. اب اس وقت اصلی جرم ماننے سے مسئلہ حل تو کوئی نہیں ہونا، جو اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن سزا ہے وہ تو مل کے رہنی ہے. بہرحال یہ عقل اتنی بڑی دولت ہے کہ انسان اس دولت کے ذریعے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت نہ بھی پہنچی ہو تب بھی حق تک پہنچ سکتا ہے. اور اس کانٹیکسٹ میں آج سے تقریباً 1.25 سال پہلے میں نے جو ابھی تک ہم نے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کی، انشاءاللہ اب کر دیں گے دن تک، مسئلہ نمبر نیو 64 کے نام سے، اور وہ ہے انسان کے حصول ہدایت کے 5 سٹیپس. سورہ آل عمران کے آخری رکوع، ان میں سے 4 سٹیپس جو ہیں وہ ایسے ہیں جو انسان نبی کی دعوت کے بغیر بھی طے کر سکتا ہے، اور اگر نبی کی دعوت نہ بھی پہنچی وہ 4 سٹیپ طے کرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جائے گا. ہاں جب نبی کی دعوت پہنچ گئی تو 5ویں نمبر پر پھر نبی پر بھی ایمان لانا ضرور. وہ تقریباً 66 منٹ کی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپلوڈ کر دیں گے، اور اس میں وہ کس طرح یہ سٹیپ طے کیے جاتے ہیں، قرآن پاک کس طرح عقل کو جھنجھوڑتا ہے کہ تم زمین و آسمان کی یہ ساری پیدائش پر غور کر کے
اور یہ فزیکل فینومینا آف نیچر پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو بغیر وحی کے. اسی لیے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت والے دن اکاؤنٹیبل ہے. جو اخلاقی حص اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھ دی, ہر انسان خواہ اس تک کسی نبی کی تعلیمات پہنچی ہوں یا نہ پہنچی ہوں, جھوٹ بولنے کو برا اور اچھا سمجھتا ہے, سچائی بولنا, کسی کو دھوکہ دینے کو برا اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو وہ اچھا سمجھتا. تو یہ ہماری جبلت اور ہماری انسٹنکٹ میں جو اللہ تعالیٰ نے مادہ ودیت کر دیا ہے, اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑ سکے. اس کے بغیر بھی انسان وحی کی تعلیمات کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے. وہی تو پھر نور علی نور. تو اس میں نے ڈیٹیل سے گفتگو اسی لیکچر میں کی ہے, وہ انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا. اب آتے ہیں جناب اس آیت کی طرف جس پہ اب ہماری بقیہ گفتگو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہو. پہلے ہم ترجمہ پڑھ لیتے ہیں ان 2 آیات کا, اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے باقی اپنا جو ٹائم بچ گیا. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اور اللہ ہی کے لیے ہیں تمام اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا, پس اس سے دعا کرو اس کے ناموں کے ذریعے, اس کو پکارو اس کے ان اچھے ناموں کے. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ان قریب جو انہوں نے کرتوت کیے ہیں ان کی وہ سزا پا جائیں گے. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے. تعویل خاص کے اعتبار سے تو مشرکین عرب کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے خود سے مونس رکھ لیے تھے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے العزیز, تو انہوں نے اس سے مونس عزا نام کا ایک بت ڈیوائز کر لیا تھا, اس کی مونس بنا کے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی بیوی نہیں ہے, نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیٹی ہے نہ بیٹا ہے. اللہ تو احد ہے, اکیلا ہے. اللہ صمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور اس کی برابری کا کوئی بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی کجروی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں اختیار کر تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کا انجام تو عنقریب یہ قیامت والے دن دیکھ لیں. لیکن سائملٹینیس کنٹراسٹ, ہمیشہ حق پرست لوگ دنیا میں موجود. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ, ہم نے ایسی امت بھی پیدا کی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتی. اہل حق ہمیشہ دنیا میں رہیں گے. وَبِهِ يَعْدِلُونَ, اور وہ حق کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرتے ہیں. تو اہل حق سے دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی, اہل حق ہمیشہ اس دنیا پر موجود رہیں گے. یہ 2 آیات انشاءاللہ تعالی اب اس کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. قرآن پاک اپنے بند کر دیجئے, اب ڈیٹیل کے ساتھ انشاءاللہ یہ اسماء اعظم کے حوالے سے ڈسکشن ہوگی. تو یہ ہم نے جو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 پڑھی, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ ہی کے لیے ہیں سارے اچھے نام. فَادْعُوهُ بِهَا, پس اسے پکارو اس کے ناموں کے. تو یہ بھی توسل اور وسیلہ اختیار کرنے کا ایک ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء. وسیلے کی کل 6 اقسام ہیں جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. وہ آج محل نہیں, میں نے اس پہ پورا ڈیٹیل لیکچر دیا ہے, تقریباً 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے. وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل, مسئلہ نمبر 43 کے نام سے اہل سنت پاک.com. ان 6 میں سے 5 وسیلے ایسے ہیں جو کتاب و سنت سے صحیح ثابت ہیں, اور ایک ایسا ہے جو ثابت نہیں. اور جو 5 ثابت ہیں ان میں سے پہلا وسیلہ میں نے یہی بتایا تھا اس میں, اور یہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ ہی کے لیے ہیں اچھے نام, اس کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو. اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں, 99, جو انہیں یاد کر لے گا یا حفظ کر لے گا یا پکڑ لے گا. یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں کیونکہ عربی میں الفاظ ہیں من احصاہا دخل الجنہ, جو انہیں پکڑ لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے, اور بخاری اور مسلم کے دوسرے طرق میں اس کے ساتھ وہ الفاظ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وطر ہے, یعنی اللہ تعالیٰ طاق ہے, یعنی اکیلا ہے. آڈ, وطر عربی میں کہتے ہیں آڈ کو, اردو میں ہم طاق کہتے ہیں. اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت کر. تو اس کا صحیح طرق بھی الحمدللہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہمیں اس حدیث کے ساتھ مل گیا. لہٰذا اسی سے اجتہاداً کئی ایک باتیں لوگوں نے جو ڈیوائز کر لی ہیں, تو اس میں کوئی ایسا شرعی فتویٰ نہیں لگتا. مثال کے طور پر نماز جنازہ میں لوگ طاق صفیں بناتے ہیں کوشش کر کے, تو اس میں کوئی شرعی طور پر ممانعت نہیں ہے. لیکن اگلی صف مکمل نہیں ہوئی اور زبردستی طاق بنانے کی کوئی کوشش کرے گا تو پچھلوں کی نماز ہی نہیں, تو یہ نہیں کام ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں جی طاق اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اللہ تعالیٰ طاق پسند کرتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. نمازوں کی فرض رکعتوں کی تعداد بھی دن رات میں 17 ہے, 2 فجر کے, 4 ظہر کے, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, وہ آڈ بنتے ہیں. اسی طریقے سے طواف کعبہ کے جو چکر ہیں وہ بھی 7 ہیں. لیکن جنت کے 8 دروازے ہیں. اللہ کے حروف 4 ہیں, الف لام لام ہا, اور محمد کے بھی حروف 4 ہیں, میم ہا میم دال. تو چاہے جفت ہو یا آڈ ہو, یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو نمازوں کی فرض رکعتوں کی جو تعداد ہے مغرب کو چھوڑ کے ساری ہی ایون ہے. 2
فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر اور 4 عشاء کے۔ تو بہرحال وطر اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق سے۔ اچھا، اب جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک حدیث ہے 3507، جس میں 99 نام گنوائے گئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی روایت کو پکڑ کر جو ہمارے قرآن پاک پاکستان سے پرنٹ ہوتے ہیں انہوں نے وہ چھاپ دیے ہوئے نام 99۔ قرآن کے شروع میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دونوں طرف جو نام ہے ان میں سے اکثر نام کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اور وہ جو روایت ہے 3507، وہ تمام محدثین کے نزدیک پکی ضعیف روایت۔ اس میں ولید بن مسلم مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک سکم موجود ہیں۔ تو وہ روایت کسی بھی محدث، چاہے وہ قدیم محدث ہوں یا آج کے دور کے محدث ہوں، شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر علی زئی ہوں رحمہم اللہ، کوئی بھی اس کو اصول محدثین پر صحیح۔ تو یہ 99 نام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ تو 99 کا عدد بعض محدثین اس طرف بھی گئے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی، کہ کثرت سے نام ہے ان ناموں کے ذریعے پکارا جائے۔ اور اگر کوئی 99 کی بات بھی کرتا ہے تو وہ خاص کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سے 99، کوئی سے بھی 99 جو صحیح سند سے ثابت ہو۔ اس معاملے میں اگر کسی کو شوق ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے شرح حدیث جبریل کی، جو بخاری اور متفق علیہ حدیث جبریل صحیح مسلم کی بلکہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث، اس کی جو شرح ایک عرب عالم نے وہ اس کی شرح لکھی تھی، اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق بھی۔ اس کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے 99 نام قرآن پاک اور صحیح الاسناد احادیث سے جمع بھی کیے ہیں۔ وہ الحمدللہ کتاب میرے پاس ہے، انٹرنیٹ پہ بھی جو یہ ویب سائٹ ہے کتاب و سنت.com، اس پہ PDF اس کا رکھا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ 99 کے 99 نام، ایک ایک نام کے آگے لکھا ہے یہ فلاں آیت سے ہے، یہ فلاں حدیث، پورے ریفرنس کے ساتھ الحمدللہ تخریج اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے نقل کر دیا۔ اور کچھ تو ہمیں پتہ بھی ہے، سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کے اندر، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تو کتنے اسماء اس کے اندر بھی آگے۔ اسی طریقے سے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن۔ تو قرآن پاک میں کافی سارے نام موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی، تو یہ 99 سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ اب رہا مسئلہ یہ جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان میں سے کئی ایک نام ثابت ہی نہیں۔ خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نام منسوب کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام، درجنوں نام قرآن پاک اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں، لیکن یہ جو حروف مقطعات کے ساتھ سلوک کیا گیا، یاسین، طٰہٰ، حامیم، جس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا، وہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں لکھ دیا ہوا ہے۔ اور ایون ہمارے تو سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے نام اپنے بچوں کے یاسین رکھے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے نام ہے یاسین، حالانکہ اس کا مطلب ہی پتہ نہیں۔ جب مطلب پتہ نہیں تو اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے۔ اچھا، بعض لوگ اب اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی اسم نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ٹرانسلیشن کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش۔ نام اس کا گاڈ نہیں رکھا۔ اب ایک انگلش جاننے والے کو بتانا پڑے گا گاڈ، فارسی جاننے والے کو خدا بتانا پڑے گا۔ لہٰذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ سب سے بیسٹ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی الہ کی ٹرانسلیشن انہوں نے خدا کی، کیونکہ فارسی لینگویج میں جس کو پوجا جائے اس کو کہتے ہیں خدا، سب سے سپریم جو ہے اس کے لیے خدا کا لفظ۔ تو انہوں نے اللہ کا نام بھی چینج نہیں کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یہ بہت زبردست۔ اسی طریقے سے گاڈ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج کل کچھ خصوصاً جو سلفی اسکالرز ہیں اور خصوصاً جو سعودی عرب میں بیٹھ کے تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر فتویٰ لگا دیا کہ جی ڈاکٹر ذاکر نائک کو، یہاں تک انہوں نے ایسی بدتمیزی کے الفاظ، ہمیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے کئی اختلاف ہے علمی، لیکن اس کی یہ رزلٹ نہیں نکالنا چاہیے کہ ان کی علمی خدمات کو 0 سے ضرب دے دیا جائے، علمی طریقے سے اختلاف واضح کیا جائے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں تقریر ریکارڈ کروائی اور میں نے وہ تقریر خود سنی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کمپاؤنڈر ہیں، آپ کا کام ہے ٹیکے لگانا، آپ ٹیکے لگائیں، آپ کتاب و سنت کی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ یہ ایک سلفی اہل حدیث عالم انڈیا کے مراج ربانی صاحب، ان کے میں نے الفاظ سنے ہیں، حالانکہ اس بندے کی اپنی تقریروں کا اگر میں پوسٹ مارٹم کروں تو شاید کئی ایک فتوے اس پہ بھی لگ جائیں، جتنی وہ جہالت کا ثبوت دیتے ہیں اپنی تقریروں کے اندر۔ اصل میں مولویوں کی روٹی پہ روزی پہ لات پڑ گئی۔ انہوں نے کہا اب یہ ڈاکٹرز اور انجینئرز کو میدان میں اتر آئے ہیں، یہ لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، تو ہمیں کون کھلائے پلائے گا دین کی بنیاد کے اوپر؟ اور یہ لوگ والنٹیئرلی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا
اور دوسری طرف عوام کو یہ کہتے ہیں جی کتاب و سنت خود پڑھو، حق حاصل کرو. تو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک ٹھیک ہے، اس بعض اوقات عربی بھی غلط پڑھ دیتا ہے، آیات تو بالکل اس کی غلط ہی پڑھتا ہے وہ، کیونکہ اس نے وہ اس طریقے سے حاصل بھی نہیں کی تعلیم، کم از کم پروننسیشن تو اس کو صحیح کرنی چاہیے. ان تمام چیزوں کے باوجود وہ جو علمی خدمت کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے دعوت حق بلند کی ہے ہندوؤں کے اندر، کرسچنز کے اندر، جیوز کے اندر، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ اس وقت دنیا پہ اللہ کی حجتوں میں سے ایک حجت ہے وہ، الحمدللہ. تو اس طریقے سے وہ ان کا رد کر رہے تھے. تو ان لوگوں کو، کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اس میں یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وشنو کا لفظ استعمال کر لے سنسکرت زبان میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اسی کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے رب، انگلش میں سسٹینر، اردو میں پالنے والا. تو اب رب کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں پالنے والا، تو ہمیں کوئی یہ اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لے گا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے اسماء کو گھڑ لی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی وشنو یا بھگوان یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. ہاں اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی غلط کرتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کی بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ہم تو اس سے بھی اختلاف کریں گے. تو الفاظ یہ ساری زبانیں، سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اور زبانوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. سنسکرت بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، ہیبرو عبرانی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے، انگلش بھی اللہ کی زبان ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا، اس سے پہلے کتنی کتابیں عربی میں تو نازل نہیں ہوئی ہیں. تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا اس معاملے میں میری جو رائے ہے وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. انہوں نے میرے ایک کوسچن آنسر سیشن جو ریکارڈنگ ہے 35 سوالات، اس میں انہوں نے یہ بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے خدا یا گاڈ کا لفظ بولتا ہے تو بالکل جائز ہے. بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس پہ اجماع ہے امت. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا فارسی میں، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا ہی کیا تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے چھاپنا شروع کیا تو وہ اپنی طرف سے اس کو چینج کر دیا اور اس کو جہاں جہاں وہ تھا وہ اللہ لکھنا شروع کر دیا. تو اس معاملے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کر دیا، معبود، اردو میں ہم معبود کہتے ہیں. تو یہ اللہ کو اسماء کے ساتھ پکارنا یہ 5 صحیح وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بھی ہے. اچھا اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا. ریزمبلنس کے بغیر مماثلت کیے. میں اب دنیاوی طور پہ ایک بات کروں. اب جو سونے کا کام کرتا ہے ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں گولڈ سمتھ یا سنیارا. اب سونے کا کام کرنے والا اس کو سنیارا کہا جاتا ہے. سونے کا کام کرنا صفت ہے اور اس صفت کا اسم ہم نے کیا رکھا؟ سنیارا. اردو میں بھی پنجابی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم سونار کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں سنیارا کہہ دیتے ہیں، انگلش میں گولڈ سمتھ کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں نا ان کے اگینسٹ نام نہیں رکھے جا سکتے، ان کو صفات ہی رہنے دیا جائے. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے اگینسٹ صفات رکھی جا سکتی. اب مثلا اللہ تعالیٰ سورہ السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اب یہ اللہ کی صفت ہو گئی انتقام لینا. اللہ کہہ رہا ہم انتقام لینے والے. اب اس سے میں نام ڈیوائز کر لوں المنتقم تو یہ غلط ہو جائے. کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ کی کسی صفت سے نام نہیں ڈرائیو کیا جا سکتا. ہاں اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام موجود ہے تو اس سے صفات بنائی جا سکتی ہیں. جیسے نام ہے الرحیم تو آپ اس کے آگے صفات بناتے جائیں، رحم کرنے والا، رحم فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، جتنی مرضی صفات بناتے جائیں. صفات بنائی جا سکتی ہیں لیکن صفات جو ہیں ان کے اگینسٹ نام نہیں بنائے جا سکتے. اور لاجیکل ہے کیونکہ نام جو موجود ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے صفت بنانی پڑے گی، جبکہ صفت جو موجود ہوگی اس کے اگینسٹ نام ڈیوائز کرنا بیسیکلی پھر وہ قرآن و سنت والا فتویٰ اس پہ لگ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. تو ترجمے کے معنوں میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بالکل ہے. سسٹینر کر لیتا ہے رب کا ترجمہ، یا سنسکرت میں وشنو کہہ لیتا ہے، یا اردو میں پالنے والا کہہ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ. جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علمی لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ ان سے اس معاملے میں بحث کی جائے، بس علمی طریقے سے ان کی غلطی واضح کر. اب اسماء اعظم کے کانٹیکسٹ میں کہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کون سے، کیونکہ آج کل ٹی وی پہ بڑی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، وہ لوگ وظیفے دے رہے ہوتے ہیں یہ اسم اعظم پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا، اور یہ استخارہ کر لیں اور یہ اس طریقے سے. حالانکہ استخارہ صحیح بخاری کتاب الدعوات چیپٹر موجود ہے کہ فرض نماز کے علاوہ 2 نوافل پڑھنے ہیں، اس کے بعد دعائے استخارہ کرنی ہے. دیٹس آل. کوئی اس میں نہیں لکھا ہوا کہ خواب آئے گی اور یہ سبز رنگ نظر آئے گا اور سرخ رنگ نظر آئے گا. بس اس دعا میں ہی موجود ہے کہ اللہ اگر یہ معاملہ میرے لیے بہتر ہے تو میرا دل اس کی طرف متوجہ کر دے اور حالات میرے لیے سازگار کر دے، اور اگر یہ میری دین دنیا اور
معیشت کے اعتبار سے میرے لیے فائدہ مند نہیں ہے تو اس کام کو مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس کام سے پھیر دے اور پھر مجھے اس پہ راضی بھی کر دے اپنی طرف. دیٹس آل. یہ دعا ہے. وہ اللہ تعالیٰ خود بخود اس معاملے کو سیدھا کر دے گا، یا اگر اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو انسان کے لیے ایسے حالات پیدا کر دے گا. اس کے علاوہ استخارہ اور کچھ نہیں ہے. یہ تسبیح کے ذریعے استخارہ، اور اللہ معافی دے آج کل تو آن لائن استخارہ ہو رہا ہے. حالانکہ استخارہ جو ہوتا ہے وہ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے. کوئی شخص کسی کی طرف سے استخارہ نہیں کر سکتا. اس استخارے کی دعا جو صحیح بخاری کتاب الدعوات میں آئی ہے اس میں تو الفاظ ہی ہیں کہ اللہ میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اب جس کا مسئلہ ہے بھائی بھوک مجھے لگی ہوئی ہے تو روٹی میرے کھانے سے ہی میری بھوک مٹے گی، آپ کی روٹی کھانے سے میری بھوک کیسے مٹ سکتی ہے؟ یا جو میرا درد ہے وہ آپ کیسے فیل کر سکتے ہیں؟ آن لائن استخارہ تو یہ کاروبار کا اور روزی روٹی چلانے کا ایک ذریعہ ہے جو تمام ٹی وی چینل شروع کر دیا ہے اور دین کی بدنامی کر رہے ہیں. اور لوگ بھی پھر دیکھیں دھڑا دھڑ فون کالز کرتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ ملے. مطلب ہم خصوصاً پاکستانی قوم کے بارے میں تو میں کہوں گا بالخصوص کہ یہ ہر معاملے میں شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی چاہتے ہیں کوئی شارٹ کٹ ہو جائے. کوئی شارٹ کٹ کی ضرورت نہیں ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں امت کو اسماء اعظم تعلیم فرما دیے ہیں. اسی کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ 10 صحیح الاسناد احادیث پیش کروں گا اور پھر انشاءاللہ اسی پہ ہمارا لیکچر بھی کنکلوڈ ہو جائے گا. مکمل ریفرنسز میں انشاءاللہ بتا دوں گا کیونکہ یہ کریٹیکل ٹاپک ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے تلک عشرۃ کاملہ کہ کامل 10 روزے اللہ تعالیٰ نے، یہ آیت بھی قرآن پاک میں موجود ہے. جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا حج تمتع کے موقع پر، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو 10 روزے رکھ لے. تو اس کے اینڈ پہ آتا ہے تلک عشرۃ کاملہ، 7 روزے جو ہیں وہ حج کے دنوں میں اور 3 گھر جا کر رکھنے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈک دی ہے تلک عشرۃ کاملہ، یہ پورے ہو گئے 10. اب یہ 10 کی نسبت سے یہ 10 احادیث میں انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ یہ معاملہ کھل کر سامنے آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو دعا کی قبولیت کے لیے کون سے اسم اعظم ہیں جن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، کون سے وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں. اور یہ مرشد اعظم بلکہ دی اونلی مرشد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، ان کی طرف سے جو امام اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیم فرمائی ہوئی یہ تمام چیزیں ہیں، تمام وظائف ہیں، سنت اذکار ہیں. اور آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ پرنٹڈ فارم میں بھی مل جائیں گے، میں ان کا تعارف بھی کروا دوں گا. ہمارے جو اذکار کارڈ ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہیں، ہارڈ کاپیز مل جائیں گے. بہرحال پہلی حدیث صحیح بخاری کی ہے، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4563 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں یہ، یعنی قرآن پاک میں بھی یہ وظیفہ موجود ہے اور صحیح بخاری میں بھی. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تھے تو اللہ تعالیٰ کو انہی کلمات کے ساتھ پکارا تھا کہ جن کلمات کے ساتھ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو مشکل اور پریشانی میں پکارتے تھے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور پریشانی میں اللہ کو پکارنے کا ذکر سورہ آل عمران کی 173 نمبر آیت میں موجود. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر وہ بخاری کی حدیث میں آ گیا کہ جب ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. یہ ترجمہ ذہن میں ہو، ویسے تو جتنی مرضی تسمیہ کو کھینچ لے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا. اور بلکہ میں تو مشورہ دیتا ہوں جن لوگوں کو بھی وظیفہ بتاتا ہوں کہ جب بھی یہ اس طرح کے وظائف کرے تو اردو بھی ساتھ پڑھا کرے، اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے ٹھیک ہے عربی ہے، لیکن ہماری لنگوسٹک نہیں ہے، اس کا دل پہ وہ اثر نہیں ہوتا اگر عربی نہ آتی ہو. اس کے ساتھ آپ ایک دفعہ یہ بھی کہیں ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر، بڑا افیکٹ پڑتا، دل جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کیونکہ ہماری مدر لینگویج ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جو کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کی بھی عربی زبان تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے قرآن پاک تو ان پہ افیکٹ کرتا تھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کے ساتھ وہ شعر بنا دیا ہوا ہے نعم المولا و نعم النصیر، وہ قرآن کی آیت تو ہے، وہ کسی اور جگہ پر جا کر آتی ہے اور وہ پکڑ کے تو پورا شعر بنا دیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کیونکہ تسلی نہیں نہ ہوتی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر، تو اپنی طرف سے چیزیں انجیکٹ کرتے ہیں جیسے دعا میں بھی کر دیا. حالانکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کہ دوزخ کے عذاب سے بچ. اب یہ پرفیکٹ دعا ہے. اب مولویوں نے سال لگا دی واقنا عذاب القبری واقنا عذاب الحشری واقنا عذاب المیزان فلاں فلاں. حالانکہ ان بے وقوفوں کو نہیں پتا کہ بخاری اور مسلم کی احادیث کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو، اس کی آخرت قائم ہو. حیات النبی والے عقیدہ جو
مسئلہ نمبر 5 ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس طرح کی احادیث بتائی تھی۔ تو جو مر گیا اس کی آخرت قائم ہو گئی، تو مرتے ہی اب یہ ساری معاملات آخرت ہے، قبر بھی آخرت میں شامل، میزان عمل بھی آخرت میں شامل، پل صراط بھی آخرت میں شامل، کیونکہ مرتے ہی آخرت شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ کتنے پرفیکٹ ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، اس کے اندر امپلائڈ ہے یہ ساری چیزیں موجود، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ باقی انبیاء کرام کو کچھ چیزیں عطا فرمائی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں دی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ بات مختصر اور مفہوم تھی، وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 کتاب الوکالہ چیپٹر کے اندر، بڑی لمبی حدیث ہے، بہرحال اس کا لب لباب یہ ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیت الکرسی کا وظیفہ تعلیم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے ڈسکشن کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو انسانی شکل میں تیرے پاس آیا تھا یہ شیطان تھا، ہے تو وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی۔ کیا بات کی تھی؟ کہ جو آیت الکرسی پڑھ کر رات کو سو جائے گا اللہ تعالیٰ صبح تک اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کے بہاف پہ اس کی حفاظت کرے۔ فرشتے کو پکارنا نہیں، پکارنا اللہ کو ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، آیت الکرسی الحمدللہ اکثر مسلمانوں کو آتی ہے۔ تو یہ بھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء اعظم موجود، بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1885 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت العظم من القرآن، قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ قرآن پاک کی آیت العظم ہے، سب سے بڑی آیت۔ اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی اعظم کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عظمت ہے، ورنہ اس سے بھی لمبی ایک آیت قرآن کی موجود ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کہ سفر کی حالت میں اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے تو وہ وصیت لکھو۔ وہ آیت لمبائی میں اس سے بھی 1.5 گنا ہے، لیکن اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں کہا۔ اس سے ان لوگوں کا رد ہو گیا جو وہ حدیث لیتے ہیں سواد اعظم کی پیروی کرو، وہ کہتے ہیں جی ہماری تعداد سب سے زیادہ ہے تو حدیث میں آیا کہ سواد اعظم کی پیروی کرو جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے، وہاں آیا سواد اعظم، یہاں آیا آیت العظم۔ تو آیت العظم تو پھر ان کی ڈیفینیشن کے تحت تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 282 ہونی چاہیے تھی، 255 آیت الکرسی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو اعظم سے مراد عظمت والی چیز، چاہے عظمت والا گروہ، چاہے وہ صحابہ کرام کی شکل میں تھوڑا سا ہی گروہ ہو، وہ عظمت والا گروہ ہے جو کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا، الحمدللہ۔ اور یہی مجھے وہ بات بھی یاد آ گئی کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 5006 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ العظم من القرآن سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ العظم۔ اب یہاں بھی سورۃ البقرہ ہونی چاہیے تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑی سورت قرآن کی سورۃ الفاتحہ ہے، الحمدللہ۔ اور یقیناً اس سے کوئی عظیم، کوئی قرآن کی سورت اس کا مقابلہ نہیں کرتی، کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں فرض کر، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں، یہ نماز کا ایک پرماننٹ جز بنا دیا گیا سورۃ الفاتحہ، الحمدللہ۔ اچھا، تیسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری میں 4008، صحیح مسلم میں 1878 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائے تو اس کے لیے یہ آیات کفایت کر جائیں گی، جو ان آیات میں مانگا گیا اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دے گا، الحمدللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ رسلہ، اور اس میں بھی آگے چل کر اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی آتے ہیں، الحمدللہ۔ بلکہ میں اس آیت کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تجدید ایمان والی 2 آیات ہیں، سارے ایمانیات اس میں آ جاتی ہیں، رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے، بخاری، اور اس لیے ہم نے اذکار والے کارڈ میں بھی یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6880 اور مسند امام احمد میں 7885 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص رات کو 3 دفعہ پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا فرمایا، تو اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے، یہ بھی اللہ کے اسماء کے ذریعے۔ تو جو شخص رات کو یہ 3 دفعہ پڑھ لے تو اس پر کسی قسم کا زہریلے جانور کا ڈنک، بچھو کا یا سانپ وغیرہ کا اثر نہیں، یہ الحمدللہ بہت زبردست وظیفہ ہے، یہ بھی اذکار والے کارڈ میں۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد دونوں میں موجود ہے، ترمذی میں 3388، سنن ابی داؤد میں 5088 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے 3 دفعہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے کتنے اسماء اعظم، اللہ کے نام کے ساتھ
لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی کہ جس کے نام کی برکت یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا اور علم رکھے۔ یہ 3 دفعہ جو پڑھ لے صبح کے وقت شام تک، اسے کوئی ناگہانی آفت یا مصیبت یا حادثہ پیش نہیں، اور جو شام کو پڑھ لے 3 دفعہ صبح تک کوئی اس قسم کا حادثہ اس کو درپیش نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہم نے اپنے اذکار والے کارڈ میں وظیفہ ڈالا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ میں اینڈ میں تعارف بھی کروا دوں گا اذکار والے کارڈ کا۔ اچھا، اس حدیث میں بڑی زبردست بات آگے چلتی کہ جب یہ حدیث وہ تابعی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ابان بن عثمان تابعی، انہوں نے سنی ہوتی ہے سیدنا عثمان غنی سے یہ، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سن کر اپنے شاگرد کو تعلیم فرما رہے ہوتے ہیں، اس حالت میں کہ خود فالج کے مریض ہو، تو وہ تبع تابعی ان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں تو وظیفہ بتا رہے ہیں، اپنی تو آپ پہ اتنی بڑی ناگہانی آفت پہنچی ہوئی ہے، غلطی بڑی صحیح کی تھی کہ آپ پہ تو خود فالج ہے۔ تو انہوں نے آگے بڑا زبردست جواب ارشاد فرمایا کہ مجھے اس طرح مت دو، اللہ کی قسم میں نے عثمان پر جھوٹ نہیں باندھا، میں اس دن دعا پڑھنا بھول گیا تھا جس دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہوا۔ آپ ذرا یقین دیکھیں، اور یہ امام ابو داؤد، امام ترمذی نے اس تبع تابعی کا یہ پورا واقعہ اس حدیث کے ساتھ نقل کیا کہ کتنا کامل یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف کے اوپر تابعین کو، کہ انہوں نے کہا کہ مجھ پہ فالج کا اٹیک ہوا ہی اس لیے کہ میں نے اس دن یہ وظیفہ نہیں پڑھا تھا، ورنہ میرے یہ ناگہانی آفت مجھے نہ پہنچ۔ البتہ اس میں یہ یاد رکھیے گا جس کی موت مقرر ہو چکی ہے وہ تو آ کر رہے گی، وہ نہیں ٹال سکتی کسی بھی وظیفہ۔ البتہ باقی یہ معاملات اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ کرم فرماتا ہے۔ یہ 5ویں حدیث ہوگی۔ 6ٹھی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3424 اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے 2000 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل، ہر پریشانی میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ اور ہر چیز کو زندہ رکھنے والے، قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کر۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذریعے ہے، یا حی یا قیوم، اور یہ اسماء اعظم ہے، یا حی یا قیوم، یہ آیت الکرسی میں بھی موجود، اور آگے ایک حدیث بھی پرٹیکولر اسم اعظم کے لفظ کے ساتھ انہی الفاظ کے لیے آ بھی جائے گی۔ اور المستدرک للحاکم میں آگے بھی الفاظ ہیں، ہم نے اذکار والے کارڈ میں پورا وظیفہ ڈالا ہے، اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ میرے تمام کاموں کو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرے، اللہ تو ہی مجھے سنوار۔ الحمدللہ۔ اور یہ سیدہ فاطمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تعلیم فرمائی تھی اور فرمایا میری بیٹی فاطمہ مجھ سے لے لے یہ تحفہ کہ صبح و شام یہ دعا ضرور مانگ لیا کر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ 7ویں حدیث، یہ رکت انگیز چیز، جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل کے مطابق 3505 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو پکارا تھا ان کلمات کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور یہ وظیفہ قرآن میں بھی آیا ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، پھر میں اس کو تھوڑا بریف بھی کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے حضور یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کے ذریعے متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تائید بھی قرآن میں ہے، کیونکہ جب یہ دعا آئی سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، بالکل اس طریقے سے ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان کلمات کے ذریعے ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ اور اس کا کلائمیکس، میں کہتا ہوں کلائمیکس ہے اس وظیفے اہمیت کا، سورہ الصفات کی آیت نمبر 144، یہ سورہ یاسین سے اگلی سورت، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہمیں ان الفاظ کے ساتھ یاد نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں۔ یعنی اتنا عطاب تھا اللہ تعالیٰ کا کہ یونس علیہ السلام پھر قیامت والے دن ہی مچھلی کے پیٹ سے نکلتے اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ پکار لیتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور یہ میں کہتا ہوں کہ توبہ کرنے کے لیے بیسٹ دعا ہے، اس سے بیسٹ الفاظ میرے علم میں نہیں ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ کوئی معبود نہیں مگر تو ہی، سبحانک تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی نہیں ہو، انی کنت من بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے آپ رحمت کو اٹریکٹ کیے کہ اللہ میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، تجھ سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور میں انسان ہوں، میری تو لاچاری ہے، میں تو غلطی کروں گا تو مجھے معاف کر۔ کتنا بیسٹ انداز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا، لا الہ الا انت سبحانک۔ میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی غیرت کو بھی کیا جوش آیا ہوگا اس دعا کے اوپر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، جوش آپ دیکھ لیں سورہ الصافات آیت نمبر 144 کہ اگر یونس یہ الفاظ نہ کہتا تو اس دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے قبروں سے نکل، لیکن الفاظ ہی اس نے ایسے زبردست کہہ دیے، لا الہ الا انت سبحانک
इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो यूनुस अलैहिस्सलाम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट इसमें आज़म है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और ये आयत करीमा के नाम से भी मशहूर है और लोग घरों में 1.25 लाख दफ़ा और ये वो सारे काम करते हैं और बड़ी अगरबत्तियां रोशन करते हैं और कहते हैं बड़ा गर्म वजीफा, आपने सुना होगा। और ये हालांकि जिस बंदे ने ये वजीफा पढ़ा है ताफुन और बदबू वाली जगह पे पड़ा, मछली के पेट में, मैदे से ज्यादा कोई ताफुन वाली जगह नहीं होती। और कुरान के अल्फाज है फिर ज़ुलुमात, अंधेरों में हमें पुकारा है। कोई अंधेरा नहीं था, कोई अगरबत्ती रोशन नहीं थी, कोई लाइट रोशन नहीं थी, ज़ुलुमात में अंधेरों में हमें पुकारा। उस हालत में ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, कोई इसके लिए वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। नमाज के अलावा या कुरान पाक को छूने के अलावा किसी और जिक्र के लिए भी वुजू प्रोटोकॉल नहीं है। मुस्लिम में हदीस है, आयशा कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब पूछा गया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र हालत जनाबत में भी करते थे, तो अम्मा आयशा ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का जिक्र किया करते थे, चाहे वो हालत जनाबत ही क्यों ना हो, यानी गुस्ल फर्ज हो उसमें भी अल्लाह का जिक्र करते थे। जिक्र का कोई प्रोटोकॉल। अब ये अगरचे है कुरान की आयत है, हम आयत के तौर पे इसे नहीं पढ़ रहे होते जब आम हालत में पढ़ते हैं। किसी पे गुस्ल भी फर्ज है वो भी पढ़ सकता है, ये दुआ के तौर, क्योंकि हदीस में ये दुआ के तौर पे भी आई। इसलिए कुरान पाक में जितनी दुआएं हैं चाहे वो कुरान पाक की आयात हैं, लेकिन जब हम उनको आम हालत में दुआओं के तौर पे मांग रहे होते हैं उसके लिए वुजू इवन गुस्ल भी ना हो किसी शख्स का तो कोई मसला उसके अंदर नहीं। वो कज़ालिका नुनजिल मुमिन, और इस तरीके से हम निजात हैं। अल्लाह। 8वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3475 और सुनन अबी दाऊद में 1493 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को सुना कि वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे हो रहा था, दुआ कर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये कलिमात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसने इसमें आजम के जरिए अल्लाह की तरफ दुआ की है। और फिर 2 जुमले इरशाद फरमाए, जब भी इस इसमें आजम के साथ अल्लाह की तरफ सवाल किया जाता है तो वो अता फरमाता है, और जो इसके जरिए दुआ मांगता है अल्लाह ताला कबूल फरमा। सुभान अल्लाह। ये इसमें आजम का लफ्ज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया इस वजीफे के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह बेशक मैं तुझसे सवाल करता हूं, बिअन्नका अंतल्लाह, कि बेशक तू ही ऐ अल्लाह, तू ही अल्लाह है मेरा रब, ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समद, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू अकेला है और बेनियाज है, अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद, जो कि ऐसा है कि किसी का ना तो बाप है ना बेटा, ना उसने किसी को जना ना वो किसी से जना गया, वलम यकुल लहू की बहुत बड़ी, कि उसकी टक्कर का कोई नहीं है, कोई एक भी ऐसा नहीं जो उसकी बराबरी हो, वलम यकुल लहू अहद। 9वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3478, सुनन अबी दाऊद 1496, सुनन इब्ने माजा 3855। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला का इस्म आज़म कुरान की इन 2 आयतों में मौजूद है, लेकिन आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कौन सा है। इन 2 आयतों में मौजूद वो कौन सा है? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 163 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत फरमाई, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। फरमाया इसके अंदर भी इसमें आज़म मौजूद है, और सारे अल्लाह ताला के अस्मा ही हैं, अर्रहमानुर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उसमें भी आते हैं। और दूसरी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की शुरू की आयत पढ़ी, अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, वही आयतुल कुर्सी का पहला हिस्सा जिसमें मैंने कहा था ना कि या हय्यु या क़य्यूम ये अस्माए आज़म है अल्लाह ताला के। तो यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों आयात के अंदर अल्लाह ताला के अस्माए आज़म मौजूद है, इसमें आज़म मौजूद। और 10वीं और आखिरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3576 और सुनन अबी दाऊद में 5082 नंबर हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअव्विज़ात सुबह और शाम 3 दफा पढ़ा करो, जो ये पढ़ लेगा उसके लिए ये मुअव्विज़ात हर शय से काफी हो जाएंगे। मुअव्विज़ात 3 पनाह देने वाली चीज, ये ताऊज लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह ताला की। तो 3 पनाह देने वाली सूरतें सुबह शाम 3 दफा तिलावत कर, 3 दफा सुबह 3 दफा शाम, ये हमारे अज़कार वाले कार्ड में भी, ये हर शय से तुम्हें कफायत करे, और ये पनाह देंगी अल्लाह की पनाह, जिन्नों के अगेंस्ट, जादू के अगेंस्ट, हर चीजों के अगेंस्ट ये। और इनमें वो 2 सूरतें भी हैं जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ उस मौके पर अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई, और उसके बाद ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कभी जादू हुआ ना कभी किसी सहाबी पे हुआ। जब ये वजीफा नाजिल हो गया वो तो एक अल्लाह ताला ने जरिया बनाया शान नज़ूल, उसके बाद किसी के साथ ऐसा मामला नहीं हुआ, ये तालीम के लिए। और वो आखिरी 3 सूरत मुअव्वज़ात, पहली सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू, दूसरी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, और तीसरी कुल अऊज़ु। ये 3 सूरत 3 दफा सुबह 3 दफा शाम। बल्कि सही बुखारी में इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक
5017 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے یہ آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کر اپنی مبارک ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے پورے جسم پر یوں دم بھی فرمایا کرتے. یہ صحیح دم ہے، سنت دم. 5017 نمبر حدیث بخاری کی. حتیٰ کہ اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے اور ہاتھ اپنے ہلا نہیں سکتے تھے بیماری کی شدت کی وجہ سے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پڑھ کر، اور بڑے الفاظ زبردست ہے کہ آپ کے ہاتھوں پر پڑھ کر پھونکتی تھی اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پہ ملتی، اپنے ہاتھوں کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں. ظاہر ہے ان ہاتھوں کا، ان مبارک ہاتھوں کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو یہ صبح و شام کے اذکار میں بھی موجود ہے، بلکہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1886 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کسی میں یہ قدرت ہے کہ وہ رات کے حصے میں تہائی قرآن پڑھ لے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس میں اتنی قدرت ہوگی کہ تہائی قرآن 1/3 آف قرآن پڑھ لے؟ تو فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے. صحیح مسلم. تو اسی سے وہ چیز بنی کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو قرآن پاک کا ثواب ہے. تو ثواب ضرور ہے لیکن پورا قرآن پڑھنے کی طرح نہیں ہوگا، ثواب ضرور ملے، کیونکہ نیکیاں قیامت والے دن تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر نماز میں سورہ اخلاص تلاوت کیا کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لگائی گئی کہ یہ کرتے ہیں ایسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے بڑی محبت ہے اور ہر مسلمان کو محبت ہونی چاہیے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جن سے ہر مسلمان کو ایک دلی لگاؤ اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے پورے قرآن کے ساتھ ہی. 2 صورت، ایک سورۃ الفاتحہ جس کا میں نے بتایا کہ جس کے مقابلے کی کسی اور صورت کی اور ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور دوسری یہ سورہ اخلاص جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخاری اور مسلم میں الفاظ ہیں. جب شکایت کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص کو سورۃ الاخلاص کی محبت جنت میں داخل کر. الحمدللہ. تو یہ محبت سورۃ الاخلاص کے ساتھ ہر موحد کو ہونی چاہیے. یہ تو توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن اس کے اندر ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس تعریف پہ کائنات کی کوئی ہستی پوری نہیں اترتی. یہ پرفیکٹ ڈیفینیشن ہے توحید کی. الحمدللہ. اگر کوئی سوال کر بیٹھے کہ توحید کی پرفیکٹ ڈیفینیشن قرآن میں کہاں ہے تو وہ سورہ اخلاص ہے. اور سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن کہاں ہے؟ قرآن میں ہی ہے، آیت الکرسی. آیت الکرسی میں سورہ اخلاص کی ایکسپلینیشن ہے، اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر وظیفہ تعلیم فرمایا، فرض نماز کے بعد بھی فرمایا. صحیح حدیث ہے، ہمارے اذکار والے کارڈ میں موجود ہے، سنن نسائی الکبرا کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9928 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ تو بھائی ہم نے 10 سنت اذکار ڈسکس کر لیے، بلکہ 10 سے زیادہ آگے ان 10 احادیث کے اندر. اس کے علاوہ بھی بہت وظائف موجود. مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ وظیفہ ہے. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور وظیفہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور بخاری میں آگے بھی الفاظ ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. العلی العظیم بھی ساتھ موجود. اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نہیں ہے ہمت گناہوں سے بچنے کی اور نہ طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس سے بیسٹ کیا دعا ہو سکتی ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ بھی اس میں اعظم ہے. اس کے علاوہ کئی ایک چیزیں موجود ہیں. اب یہ میں آخر میں وہ اذکار کارڈ کا تعارف کروا دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک گرین کارڈ ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ ہم گرین کارڈ بھی دیتے ہیں اور بلو کارڈ بھی دیتے ہیں. یہ ہے آخرت کا گرین کارڈ اور بلو. یہ گرین کارڈ جو ہے یہ فرض نماز کے بعد سنت اذکار ہیں مرشد کامل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے، اور ساتھ لکھا ہے تمام احادیث کے نمبرز علماء حرمین اور بیروت کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ہیں. اور الحمدللہ ان دونوں اذکار کارڈ کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے خود کی تھی احادیث کے صحت کے اعتبار سے. اور یہ الحمدللہ علی وجہ بصیرت دارالسلام والوں کا جو اذکار والا کارڈ ہے اس سے بھی بیسٹ ہے. اس میں بھی ضعیف روایتیں ہیں لیکن الحمدللہ اس میں کوئی ضعیف روایت میں نے شامل نہیں کی. تو یہ الحمدللہ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پر سنت اذکار والا جو پورشن ہے اس میں اس کی PDF فائل رکھی ہوئی ہے. اب میں نے کچھ بھائیوں سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا اینڈرائڈ بھی بنا دیں تاکہ ہمارے جو ٹچ سکرین موبائل ہیں اس پہ آسانی سے یہ چل بھی سکے. ویسے بھی یہ اس کا اوریجنل PDF ہم نے رکھا ہے. اوریجنل PDF جو کورل ڈرا کی فائل سے بنا ہے وہ بڑا زبردست. اس کو جتنے مرضی بڑا کر لیں پکسل اس کے ٹوٹتے نہیں ہیں. تو اس میں فرض نماز کے بعد کے سنت اذکار گرین کارڈ میں موجود ہے. یہ ہر بندے کو لیکچر کے اینڈ پہ ہم دے بھی دیتے ہیں. اور دوسرا ہے یہ بلو کارڈ، اس میں صبح و شام کے اذکار موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت کون کون سے اذکار کرتے تھے، کون سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، پورے اسناد کے ساتھ ان کے فضائل اور ساری چیزیں ڈیٹیل سے موجود ہیں. اور ان کارڈز کی خصوصیت یہ ہے کہ ان دونوں کارڈز میں نے شروع کے پیجز کے اوپر اس کے جو پہلا حصہ ہے اس پہ ذکر کی فضیلت بھی قرآن پاک سے
نقل کی ہے. یعنی فرض نماز کا جو کہ بعد ہم اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا، اور صبح و شام کے جو اذکار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن سے دیا، اور احادیث سے بھی الحمدللہ اس کا ثبوت دیا ہے، اور اس کی فضیلت بھی بتائی ہے تاکہ ایک شخص جو ہے اس کی طرف مائل ہو. مثلا ایک حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل. یہ میں نے حدیث میں لکھی. اور ایک بڑی وجد امیز حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں 3792 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور یہ بغیر سند کے امام بخاری بھی اپنے